حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک عجیب و غریب مقدس لاٹھی عطا فرمائی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگاتے نظر آتے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھیں اور اس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ آپ 10 برس تک حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرما دیا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یوں خطاب فرمایا: ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ مآرب اخری اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مآرب اخری یعنی بہت سارے کام، دوسرے کاموں سے مراد یہ ہے کہ آپ اس پر ہاتھ رکھ کر اپنا سہارا لے کر چلتے تھے اور اس سے آپ بات چیت بھی کرتے تھے، یعنی اس عصا سے، اس ڈنڈے سے موسیٰ علیہ السلام اپنا دل بہلانے کے لیے باتیں بھی کرتے تھے اور اسی ڈنڈے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی کو آپ زمین میں گاڑ دیتے تھے، وہ درخت بن جاتا، اس کو پھل لگ جاتے، آپ اس سے پھل بھی تناول کرتے تھے، اور اگر آپ کو سائے کی ضرورت ہوتی تب بھی وہ درخت بن جاتا تو آپ پر وہ سایہ کرتا تھا۔ اور جب رات کو آپ سفر کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو رات کے وقت یہ عصا اور یہ ڈنڈا، اس کے اوپر جو 2 شاخیں تھیں وہ مشعل کی طرح روشن ہو جاتی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام روشنی کے اندر سفر فرماتے تھے۔ اس سے دشمنوں اور درندوں اور سانپوں اور بچھوں کو آپ مارتے تھے، اور اسی عصا سے کے ذریعے کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، یہ اس کے اندر یہ طاقتیں رکھی ہوئی تھی۔ وقت ضرورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر گاڑ دیتے تھے تو پانی بھی دیتا تھا جس سے آپ اپنی پیاس کو بجھا لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ تمام کام آپ نکالتے تھے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جن میں سے 3 معجزات قرآن پاک میں موجود ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری اس عصا کے ذریعے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوں کو مار گراتے تھے، اور اسی ذریعے کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا، یعنی وہ عصا رسی کا کام بھی دیتا تھا، اور وہی عصا جس کے اوپر 2 شاخیں تھیں وہ ڈول کا
کام بھی دیتی تھیں، یعنی وہ ڈول بن جاتے، اس کے اندر پانی بھر جاتا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ضرورت کو پورا فرماتے تھے۔ جن معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کا یہ بھی تھا کہ وہ ڈنڈا جس طرح درخت بن جاتا، پھل لگتے، اور جس طرح وہ نلکا بن جاتا، پانی دیا کرتا تھا، اور اسی طرح وہ مشعل بن جاتا، روشنی کرتا تھا اور مختلف صورتیں اختیار کر لیتا تھا، تو اس طرح مختلف صورتوں کے ساتھ ساتھ وہ عصا جو ہے وہ سانپ بھی بن جاتا تھا۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ والی فیہا معارب اخری، کہ مولا کریم میں اس ڈنڈے سے بہت ساری اور بھی کام لیتا ہوں۔ جب آپ فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون نے آپ کو جھلایا اور اس نے بہت سارے جادوگر بلا لیے اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو اس نے جمع کر کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر جب اس نے ان جادوگروں کو لگا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس میلے کے اجتماع میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم تھا، وہ اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گئے تھے، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادوؤں کو چلایا، اور ان کے پاس جو رسیاں تھیں یا لاٹھیاں تھیں، اور اپنا جادو ان پر جب وہ پھینکتے ہیں تو وہ ایک دم ساری لاٹھیاں اور ساری رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن جاتی ہیں، اور پورے میدان میں وہ دوڑنے لگ جاتے تھے۔ تو پورا مجمع خوف و ہراس میں جب بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو فرعون اور اس کے تمام جادوگر اپنی اس خوشی میں، فتح کے گھمنڈ میں، غرور اور تکبر کے نشے میں بدمست ہو گئے۔ تو اسی دوران اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جو عصا ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس عصا کو ذرا زمین پر پھینکو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنی مقدس لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سب حضرت سیدنا ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ڈالو۔ جیسے ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ایک خوف محسوس کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، خوف نہ فرماؤ، خوف نہ کرو، تم ہی غالب ہو، اور جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو ذرا زمین پر ڈال دو۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ڈنڈے کو جب زمین پر ڈالا تو قرآن کے مطابق وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے تمام جادوگروں کی جو تمام رسیاں تھیں اور جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو وہ نگل گیا، اور وہ جادوگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور آپ کا کلمہ پڑھا، جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان جادوگروں کو اس معجزے کی بدولت ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت سے مالا مال فرمائے۔